السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کا پیغام، قوموں کے نام۔ یہ مضمون اردو ہی میں لکھا گیا تھا جو 15 روزہ تعمیر لکھنؤ میں 1949 میں کئی قسطوں میں خطرناک تکبر کے نام سے شائع ہوا تھا، جس کا عربی ترجمہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے قلم سے مجلۃ المسلمون میں شائع ہوا۔ موضوع کی مناسبت سے اسے بھی کتاب میں شامل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک اونچے خاندان کا راجہ ایک مرتبہ نہاتے نہاتے ڈوبنے لگا۔ کسی کمزاد آدمی نے دیکھا تو لپک کر گیا اور اس کو سہارا دے کر کنارے لے آیا۔ راجہ کو جب ہوش آتا ہے تو اس نے اپنے محسن کا نام پتہ پوچھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی مدد کرنے والا ایک نیچی ذات کا آدمی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جس بدذات نے اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر ناپاک کیا ہے اس کو سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ اس شریف النفس انسان کو سزا دی گئی اور لوگوں کو عبرت و نصیحت ہوئی کہ وہ آئندہ اس کی جرأت نہ کریں۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ راجہ کو دوبارہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی جان پر بنائی۔ پچھلا مجرم اب بھی دیکھ رہا تھا اور بہت آسانی کے ساتھ راجہ کی مدد کر سکتا تھا، مگر اس کو اپنی گستاخی کی پوری سزا مل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ راجہ کے جسم کو ناپاک کرنے کی غلطی نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ گستاخ اور بے رحم دریا نے اس عالی خاندان راجہ کو غرق کر دیا۔ آپ نے شاید یہ کہانی پہلے بھی سنی ہو اور آپ کو اس میں بڑا مبالغہ معلوم ہوا ہو، لیکن انسانی دماغ کے عجائبات سے یہ کچھ بعید نہیں۔ خاندانی غرور اور قومی تعصب نے ہزاروں خاندانوں اور سینکڑوں قوموں کو غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں افراد اور سینکڑوں جماعتیں اسی غرور و تعصب میں ایسی اندھی ہوئی کہ انہوں نے تباہی و بربادی کے راستے کو ترجیح دی، مگر کسی ایسے شخص کی رہنمائی گوارا نہیں کی جس کے متعلق روایتی یا ذہنی طور پر کمتری کا خیال دل میں بیٹھ گیا ہو، یا وہ قسمت سے ان کے ملک و قوم سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اخلاقی اور دینی تاریخ میں آپ کو اس کی بکثرت مثالیں ملیں گی۔ اس وقت کی ترقی یافتہ مہذب اور آفاقی ذہن رکھنے والی دنیا بھی اس کی نظیروں سے خالی نہیں۔ ڈوبنے والے مغرور راجہ کا قصہ، جس کی عقل اور جس کی مجنونانہ غرور پر آپ کو سخت پیچ و تاب آ رہا ہے، کوئی پراچین کہانی یا من گھڑت افسانہ نہیں، بلکہ انسان کی ایک تاریخی بلاجبی کی سچی داستان ہے جس کا ہیرو ایک راجہ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک ہی راجہ کا قصہ نہیں، بلکہ لاکھوں انسانوں اور سینکڑوں قوموں کا تاریخی قصہ ہے جس میں ذرہ مبالغہ اور بناوٹ نہیں۔ یونان کا نام آپ نے سنا ہے، فلسفیوں، حکیموں، شاعروں اور ادیبوں کا ملک۔ یونان، افلاطون و ارسطو، بقراط و سقراط کا نام کون نہیں جانتا؟ کبھی تو ایسا شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہاں صرف حکیم اور فلسفی پیدا ہوتے تھے اور ہر شخص ادیب و شاعری ہوا کرتا تھا۔ اس ملک میں اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ فلسفہ، حکمت، ادب، شاعری، ریاضی، اقلیدس، مصوری، نقاشی اور سب فنون لطیفہ تھے۔ انسان اپنی ذہانت و ذوق سے جو کچھ پیدا کر سکا ہے، یونان اس کا مخزن تھا اور اس میں وہ دنیا کا استاد تھا جس کی شاگردی پر ملکوں کو ابھی تک ناز ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی ذہانت و ذکاوت سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ کیا ہیں؟ اس دنیا کا بھید، کیسے بنی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، کب تک رہے گی، بنانے والا اس کو کس طرح چلانا چاہتا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کے لیے کیا ہدایات ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ اور ایسے بہت سے سوالات جن کا جواب آدمی محض قیاس اور ذہانت سے نہیں دے سکتا۔ یونان نے اس بارے میں بھی شاعری سے کام لیا، لیکن یہ شاعری کا میدان نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی۔ اس نے خدا کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کی جن کو ایک شریف آدمی اپنے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا، اور ان کے بعد خدا کا دل و دماغ اور زندگی پر کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ عقول و افلاک کا ایک خیالی نسب نامہ تصنیف کیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر، اور نظام عالم کو اس سے مربوط کر دیا۔ یونان کے قدیم دیومالا میتھولوجی کو فلسفہ بنا دیا، فرضی دیوتاؤں اور دیویوں کو علمی اور مذہبی لباس پہنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یونان کی اخلاقی و مذہبی زندگی بالکل بے روح اور مردہ ہو کر رہ گئی۔ خدا کے خوف اور محبت سے دماغ عاری اور دل خالی ہو گئے۔ دیوتاؤں اور دیویوں کے عشق و محبت کے قصوں نے سارے ادب اور پورے مذہبی ماحول کو شہوانی بنا دیا۔ نیکی و بدی کے معیار ٹوٹ گئے۔ فلسفے نے ہر گناہ، ہر ناجائز فعل اور ہر ظلم کو دلائل مہیا کر دیے۔
یونان کے بڑے بڑے فلسفیوں نے پیشہ عصمت فروشی کی پرزور حمایت کی اور اس میں بڑے بڑے فوائد اور خوبیاں دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مردم خیز اور عجائب زار خطہ سخت اخلاقی ابتری اور بدنظمی کا شکار ہوا، اور یہ سیلاب بالآخر اس ملک کو اپنے پورے علمی و ادبی ذخیرے کے ساتھ لے ڈوبا۔ ٹھیک جس وقت یونان اس اخلاقی بحران میں مبتلا تھا، اس کے پیچھے جنوب مشرق میں ان ممالک میں جو عقلی و علمی حیثیت سے یونان سے بہت پیچھے تھے، اللہ کے وہ بندے پیدا ہوئے جن کو پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ یونانیوں کی طرح شاعر تھے، نہ فلسفی، نہ ریاضی و ہندسے کے ماہر، نہ فنون لطیفہ کے عالم، لیکن وہ صاحب یقین اور صاحب ہدایت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات صفات، اس زندگی کے اسرار اور اس دنیا کے انجام کا یقینی اور عملی علم بخشا تھا۔ یونان کے پاس اچھے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، ان کے پاس اصل حقائق اور علم کا لب لباب تھا۔ یونان کے پاس علم کی الجھی ہوئی ڈور تھی جس کو وہ صدیوں سے سلجھا رہا تھا، لیکن وہ زیادہ الجھتی جا رہی تھی اور ان کے پاس اس ڈور کا سرا تھا۔ یونان حقیقت کے سمندر کے کنارے سیپیوں اور گھونگوں سے کھیل رہا تھا، اور یہ اس سمندر کو پار کر چکے تھے، اس کی تہ میں اتر چکے تھے اور سچے موتیوں سے دنیا کا دامن بھر رہے تھے۔ یونان کو سب کچھ معلوم تھا مگر اپنی حقیقت معلوم نہ تھی۔ یونان نے ساری دنیا کی تاریخ مرتب کر لی تھی اور ساری زمین سے واقف ہو گیا تھا، مگر اس کو اتنی بڑی دنیا بنانے والے اور تنہا چلانے والے ہی کا علم نہ تھا۔ یونان کا فلسفہ اور علم الاخلاق اپنی روح کھو چکا تھا، اور ایک فرد میں بھی پاک بازی اور خدا ترسی پیدا کرنے سے عاجز تھا۔ شہوانیت، دماغی آوارگی اور اخلاقی بے قیدی اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ اللہ کے بندے اخلاقی پارس تھے، جو ان سے چھو جاتا تھا وہ بھی سونا بن جاتا تھا۔ گناہ اور بد اخلاقی کے رجحانات ختم ہو جاتے تھے اور طاعت اور پاک بازی کے طاقتور محرکات پیدا ہو جاتے تھے۔ یونان کے فلسفی سب کچھ پڑھا لکھا کر ایک آدمی میں بھی راہ راست پر قائم رہنے اور نفس کی ترغیبات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا نہیں کر سکے، اور یہ پیغمبر ہزاروں انسانوں کو بے پڑھائے لکھائے حیوانیت کی نیچی سطح سے اٹھا کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیتے تھے، اور نفس و شیطان کی بڑی سے بڑی ترغیب پر فتح حاصل کرنے کی طاقت پیدا کر دیتے تھے۔ ان پیغمبروں نے یونان کے سامنے بلا طلب، بلا معاوضہ اپنی رہنمائی کی پیشکش کی، لیکن یونان نے ایک حقارت آمیز ہنسی سے اس کا جواب دیا اور کہا، ہمارے علم کی توہین ہے کہ ہم ان امیوں یعنی ناخواندہ اشخاص کی رہنمائی قبول کریں جو ہمارے علوم و فنون میں طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ وہ کون سا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جس میں ہمیں کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یونان کا وہی علم جس پر اس کو بڑا ناز تھا اس کے گلے کی پھانسی بن گیا۔ اس کے علم و تمدن میں جس میں خدا شناسی کی روح اور پیغمبروں کی ہدایت نہیں تھی، سمیت پیدا ہو گئی، اور اس نے بالآخر اس کی پوری زندگی کو زخم بنا کر اور اس کے پورے جسم کو گھلا کر رکھ دیا۔ قرآن مجید نے اس صورتحال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنی لیاقت علمی پر بڑے نازاں ہوئے، اور جس عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے وہ انہی پر الٹ پڑا۔ یہی قصہ روما کا بھی ہوا۔ جو یونان کا سیاسی اور علمی وارث تھا، اس نے زندگی کی تنظیم، دستور سازی، فن حرب اور ملک کے نظم و نسق میں یونان کو بھی مات کر دیا تھا۔ 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی وسیع سلطنت اور اس کی دور دراز نوآبادیوں کو اس نے اس طرح اپنی آہنی گرفت میں رکھا جیسے ایک خاندان۔ فتوحات کی کثرت، سلطنت، آئین سازی کی قابلیت، فنون لطیفہ کی سرپرستی، نقاشی و سنگ تراشی اور فن تعمیر کی ترقی میں روما نے کمال پیدا کیا، لیکن زندگی کا راز وہ بھی معلوم نہ کر سکا، اور حقیقت کے اصل سرچشمے سے وہ بھی سیراب نہیں ہو سکا۔ بت پرستی اور ستارہ پرستی کا اس کے یہاں بھی دور دورہ رہا۔ صحیح اخلاقی قدروں سے اس کا دامن بھی خالی اور بے خطا اور کامل رہنمائی سے وہ بھی محروم رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سرتاپا روحانی و اخلاقی امراض کا شکار ہو گیا۔ فضول خرچی، تعیش، تفریحات، معاشی لوٹ کھسوٹ، محاصل کی کثرت سے اس کی زندگی خود اس کے لیے عذاب بن گئی۔ ذوق فاسد اور ذہن کج ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو قیدیوں کے کپڑے اور جسم پر تیل چھڑک کر اور آگ لگا کر دعوتوں کی روشنی کا انتظام کرنے میں بھی خوبیاں نظر آنے لگیں۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔